السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فرت عباس شاہ اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سائمہ عظیمی۔ پہلے میں چھوٹا سا ان کا تعارف کروا دوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی غرض و غایت کیا ہوگی۔ ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحبہ ہمارے پاکستان کے اندر کم گنے چنے آلٹرنیٹیو میڈیسن ایکسپرٹس میں سے ایک ہیں۔ دوسری ان کی جو کہنا چاہیے کہ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ اسکن میں پی ایچ ڈی ہیں اور کولمبو سے ہیں۔ تیسری ان کی یہ ڈسٹنکشن ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ روحانی سلسلے سے بھی ہے، عظیمی سلسلے سے، اور یہ مراقبہ یا جسے ہم کہہ لیں کہ یوگا، دھیان، گیان، کلر تھراپی، نہ صرف اس کی ماہر ہیں بلکہ ان کے کریڈٹ پر بہت سارے لوگوں کا علاج جو ہے اور علاج میں کامیابی ان کے کریڈٹ پر ہے۔ ہم جو آج یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سنو پنجاب 89 کے پلیٹ فارم پر، اس کا مقصد ہے اویئرنیس دینا، آگاہی دینا اور صحت کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مفید معلومات بہم پہنچانا۔ مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کن چیزوں سے جو ہوتا ہے نا ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، آسان لفظوں میں۔ اور اسی کے اندر ایک جو دوسرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال اگر اچھا ہو تو فائدہ ہے، لیکن اگر ہم اس کا استعمال چاہے دیکھنے کی صورت میں چاہے اس کو یوز کرنے کی صورت میں کریں اور وہ نیگیٹو ہو تو اس سے پورے سماج میں اور لوگوں بہت ایک وسیع پیمانے پر پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ سنو پنجاب 89.4 پر یہ کیا جانے والا پروگرام لائف سٹائل سیریز ہے جو کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک فائدہ یہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا کہ آج بہت ساری جو دنیا ہے وہ اچھی باتیں بتا رہی ہے اور بہت ساری دنیا اچھی باتیں سن رہی ہے۔ خوراک، کیا چیز کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کچن فارمیسی، اور یعنی کہ جو مقصد ہے ادویات جو نقصان دہ ہیں ان سے لوگ روک رہے ہیں، جو ہماری ٹریڈیشنل اور آیورویدک جو میڈیسن جنہوں نے صدیوں سے انسانوں کی خدمت کی ہے، چائنیز ہے، ہربل ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں۔ ایک چیز کی طرف دھیان ابھی تک لوگوں کا نہیں گیا اور وہ ہے، نہ کسی ڈاکٹر نے بتایا، وہ ہے وٹامنس کا بے دریغ استعمال۔ میں عام طور پر یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے نے امریکہ سے یہ وٹامنس بھیجے ہیں، یہ فلاں ملک سے یہ انجیکشن بھیجے ہیں، یہ فلاں جگہ سے میرے، وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بچے ماں باپ کو یہ بھیجتے بھی ہیں کہ شاید بڑھاپے میں بڑی ایج میں یہ ان کے لیے کوئی ایک طاقت کا یا کوئی بنے گا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ اپنا تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کبھی جو ہے اچھی سے اچھی میں نے دنیا بھر کے اچھے ملکوں سے، بڑے ملکوں سے وٹامن جو ہے وہ منگوا کر کھائی ہیں، مجھے ذاتی طور پہ فائدہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ سوچتا یہ تھا، یہ اس شعبے میں آنے سے پہلے، آلٹرنیٹیو میڈیسن کے شعبے میں آنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید ابھی مجھے کوئی سوٹ نہیں کر رہی، یہ شاید میری پرسیپشن غلط ہے، لوگ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتی؟ آپ کی پرسیپشن بالکل ٹھیک تھی، بیکاز آپ بہت نیچرل ہیں، بہت ساری بیماریاں آپ نے خود پالی ہوئی پالی ہوئی ہے اور ان کو پرورش بھی کی ہے، ان کو برداشت کیا، ان سے لڑا، اور پھر اب آپ ماشاءاللہ اب آپ صحت مند کنڈیشن میں اس وقت آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس میں دوسرا یہ کہ آپ جو بھی کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا سچائی کی بنیاد پہ انالیسس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا، اس نے ایز از ایکسیپٹ کیا، اور اگر اس کے کوئی بیڈ ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں تو وہ چونکہ مینٹلی اس کے ساتھ ایک خاص اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں لوگ چیز کے ساتھ کہ یہ میرے بیٹے نے بھیجی ہے، یہ بھائی نے بھیجی ہے، یا فلاں وہ باہر سے لے کر آئے ہیں، تو وہ اسی ٹرانس میں رہ کے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اس کا صحیح انالیسس کیا کہ آپ کو ویسے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو آپ کا تو باڈی سسٹم ویسا ہے نا، آپ چیزوں کو دیکھتے اور طرح سے ہیں، جیسے R&D کے لوگ دیکھتے ہیں نا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو کام کرتے ہیں نا، وہ ان کے بیہیوز الگ طرح کے ہوتے ہیں، وہ ایز اے انالیسس چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہونا بھی بلیور چاہیے۔ انالیسسٹ ہونے میں ایک فرق ہوتا ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس کا آپ نے یہ ایک میسج دیا ہے کہ چیزوں کو
بغیر صرف سنی سنائی بات ہاں جی، پر عمل نہ کریں، نہیں کرنا چاہیے۔ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تصدیق کریں، بالکل، پھر تائید کریں۔ بالکل، اور یہ سوشل میڈیا کے اس عہد میں اور یہ جو انفارمیشن کا فلو ہے اور جو پروپیگنڈا ہے، جو نیگیٹو اس وقت پریشرز ہیں انفارمیشن کے، ان سے بچنے کے لیے ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تحقیق کی عادت ڈالیں۔ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی وائٹامنس ہیں آپ دیکھیں نا ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے۔ اب شیلف لائف بنانے کے لیے آپ کو اس میں کیمیکل ایڈ کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی بھی جو وائٹامن ہے کچھ سینتھیٹک ہوتا ہے، سینتھیٹک ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ لیبز میں بناتے ہیں، پھر اس میں کیمیکل ایڈ کرتے ہیں، پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ ہمارے جو کڈنیز ہیں وہ کیمیکل کو فلٹر کرنے کے لیے نہیں قدرت نے بنائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پہلی بات یہ ہے ہمارا اسٹمک کیمیکل کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے نہیں بنا۔ جب ہم آرٹیفیشل وائٹامنس جتنے بھی لیتے ہیں وہ ہمارے سب سے پہلے اسٹمک کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا لیور فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارے کڈنیز افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ اور دس از دا فیکٹ، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آرٹیفیشل آپ جب کیلشیم لیتے ہیں یا دوسری چیزیں لیتے ہیں، جس طرح یہ ایک لمبی لسٹ دی ہوتی ہے انہوں نے کہ اس میں فلاں 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 وائٹامن، لیکن اکثر پیشنٹس کا یہ حال ہے کہ وہ بیچارے اتنے بیمار نہیں تھے، جب وہ یہ وائٹامن لینے لگے تو اس میں وہ اسٹمک پیشنٹ بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی، اور جب آپ کا اسٹمک آلریڈی ایسیڈک ہے، اس میں پہلے ہی ایسیڈیٹی بن رہی ہے، آپ کا کھانا پہلے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، پھر آپ اوپر سے آرٹیفیشل وائٹامن جب لینے لگتے ہیں تو اس میں اور وہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے اور ایفیکٹ اس پہ بیڈ ایفیکٹس آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان وائٹامنس کی طرف جانے کی بجائے اب جتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے باقی فیملی سے جو محبت کرتے ہیں، ان کو ایسے ڈائٹ پلان دینے چاہیے ان کو، اور اس کے لیے تھوڑا اسپینڈ کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ ایک ڈبیا لا کے پکڑا دی جائے ملٹی وائٹامن جان چھڑا لیں، اور جان چھڑا لیں، بہت اچھی بات کی ہے نا؟ اس پہ اس طرف آئیں، اس طرف کی بجائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نیچرل یہ کہ اگر آپ کو کیلشیم چاہیے تو آپ وہ تل بھگو کے سفید تل بہت ہی سیکیور اور سیف ہیں۔ ہاں جی، وہ رات میں بھی دیکھیے میں نے ڈاکٹر صاحب پڑھا ہے کہ بعض اوقات یہ جو کیلشیم کا ہم اس طرح لیتے ہیں تو یہ گردوں میں پتھری کی صورت میں جی اکٹھی ہو بالکل جاتی بالکل افیکٹ کرتا ہے، ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ ابھی کیونکہ ایسے ایڈ بہت سارے چل رہے ہیں جو ہڈیوں میں جان پیدا کر رہے ہیں اور گردوں کا حال برا کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں بتا رہے، اور ساتھ ساتھ کڈنی ہاسپٹلس بھی بناتے جا رہے ہیں تاکہ سب دعائیں اس وقت جب گردوں کے کام تمام ہو اور چکے ڈائلسس مشینیں خریدتے، ہاں جی، وہ مشینیں بھی بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری ایک کمپین ہے، یہ پورا نظام ہے ان کا، اور بہت خوفناک نظام ہے۔ لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیچرل طریقے سے یہ ساری چیزیں گین کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آرٹیفیشل ایک پالک کے اندر اتنی اہم چیزیں اتنا کیلشیم ہے، آپ تل لیں اس میں اتنا کیلشیم ہے، آپ اس کے بعد پیزا کیلے میں میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم ہوتا ہے، اس میں امرود میں وائٹامن سی اور کیلشیم بہت زیادہ ہے۔ امرود تو جتنی بھی مطلب اگر آپ پائلس کے پیشنٹ ہیں، اسٹمک کے پیشنٹ ہیں، تو آپ نہار منہ اگر امرود کھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی ساری بیماریوں کو صرف امرود ہی کور کر دے گا، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ فروٹ سے، ہرب سے، اور آپ جو میڈیسنل پلانٹس ہیں دوسرے، ان سے ہم بہت ساری چیزیں ریکور کر سکتے ہیں، بہت سارے وائٹامنس لے سکتے ہیں۔ اب جن کو پروٹین ڈیفیشنسی ہے، کڈنی پہلے آلریڈی افیکٹ ہے، ان کو آپ مشروم دیں بجائے کہ دوسرا کوئی بھی میٹ دیں، جی ٹھیک ہے نا؟ اس کی بجائے وہ دیں۔ ابھی کیلشیم ڈیفیشنسی یا مشروم بہت سیف پروٹینز ہیں۔ وہ بہت سیف پروٹینز ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو سیڈز ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ رات میں آپ اس کو بھگوئیں، آپ کسی نیوٹریشنسٹ سیڈز کو یا مشروم کو؟ نہیں، مشروم کی تو بات ہو گئی نا، مشروم کو تو آپ ایسے پکا کے کھا سکتے ہیں، اس کا سوپ بنائیں باقی ویجیٹیبلز کے ساتھ، تو وہ بہت اچھا، بہت ہیلدی فوڈ بن جاتا ہے۔ دوسرا باقی جو نٹس ہیں، جو سیڈز ہیں، ان کو اس میں سارے وائٹامنس لینے کے لیے ان کو رات کو بھگونا بہت بہترین ہے، کہ ان میں جو اینٹی نیوٹرینٹس ہوتا ہے جب ہم رات میں اس کو بھگو دیتے ہیں تو وہ صبح جب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت اس کے ایفیکٹس، پازیٹیو ایفیکٹس ملتے ہیں۔ وہ آپ 7 to 14 days جب آپ وہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں، یہ سارا اپنے روٹین میں لے کے آتے ہیں، تو آپ کو آرٹیفیشل وائٹامن سے کہیں زیادہ انرجی ملتی ہے، آپ کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کی امیونٹی انہینس ہوتی ہے،
اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنے پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ جو لوگوں کو ہضم بھی ہو جائیں اور سمجھ بھی آئیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔